نعیم خان صاحب بیٹھے نے انہوں دے سامنے اتنے وہ لونڈیاں نے نا ایک کتاب کا حوالہ دیتا احکام القرآن ابو بکر جساس کی، یہ میرے ہاتھ میں ہے، 3 جلدوں کی کتاب ہے، یہ اردو سے حوالے پڑھ کر اور پھر لگا لیتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم اپنے پڑھتے ہیں۔ جی سنو توجہ ذرا، اس کتاب سے حوالہ دیا کہ یزید کے ساتھ اللعین لکھا ہوا ہے اور وہ جی پہلے شروع سے ہی وہ فاسق فاجر تھا۔ توجہ ذرا، ان بیچارے مسکینوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ اس شخص کا مذہب کیا ہے۔ اگر یہ لوگ اس کو سنی ثابت کر دیں تو میں ان کی مان لوں۔ یہ عقیدتاً معتزلی ہے اور معتزلہ حضرت معاویہ کو پتہ نہیں کیا کافر تک کہتے ہیں۔ یہ معتزلی ہے، اس کے معتزلی ہونے پر میں دلیل دیتا ہوں، ان کو کہنا تم اس دلیل کو توڑ دکھاؤ۔ توجہ ہے؟ بولو اے چینل کرو۔ یہ دیکھو میرے بھائی، یہ صفحہ نمبر 4 ہے۔ اللہ اکبر، ہائے 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 ہائے، اس شخص کی دشمنی دیکھو ابو بکر جساس کی۔ میں پہلے اس کا معتزلی ثابت کرتا ہوں، پھر چاند والے دکھاتا ہوں، اور اس کو حنفیوں کے خلاف ہونا، اس کا امام اعظم کے خلاف ہونا، اس کا ثابت کروں گا۔ بچوں ہمارے ساتھ پنگے لیتا ہے، واہ بھائی واہ، میں چٹیوں کالیے میں گھر بیٹھا، ہاں شو بازی واسطے کروڑاں دیا کتاباں رکھی ہیں۔ آ ویکھ ذرا، غور کرو، اے 4 نمبر صفحہ ہے۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنی ہے قیامت کے روز ان آنکھوں کے ساتھ۔ تو بولو تو صحیح، اور دعا منگو اللہ پاک انہاں لوکاں دے غلاماں وچ رکھے۔ آخو آخو آمین۔ دیکھو ساڈا عقیدہ ہے اللہ تعالی دی زیارت قیامت میں ان آنکھاں نال ہونی۔ معتزلہ کہندے نے نہیں ہونی، صرف علم ہونا ہے، زیارت نہیں ہونی۔ یہ معتزلہ کا نظریہ ہے۔ اے صفحہ نمبر 4 تے جلد نمبر کتنی ہوئے؟ پہلی۔ اس دے اوتے لکھیا لا تدرکہ الابصار معناہ لا تراہ الابصار وہذا تمدح بنفی رؤیت الابصار كقوله تعالی لا تأخذه سنة ولا نوم وما تمدح الله بنفیہ عن نفسه فإن إثبات ضده ذم ونقص فغير جائز إثبات نقيضه بحال كما لو بطل استحقاق الصفة بلا تأخذه سنة ولا نوم لم يبطل الله إلى صفة نقص فلما تمدح بنفي رؤية البصر عنه لم يجوز إثبات ضده ونقيضه بحال إذ كان فيه إثبات صفة نقص۔ عبارت تکرار کے ساتھ آ گئی۔ اذ کان فی اثبات صفت نقص، کیونکہ صفت اللہ تعالی جنے تعریف کر رہا لا تدرکہ الابصار، تے وہ اللہ تعریف کردا پیا، تساں ثابت کرو گے تو مذمت ہوگی۔ اللہ مذمت تو پا کے لہذا اللہ تعالی اکھاں نال نہیں ویکھیا جانا۔ اے ابو بکر جساس دے حوالے تاں کر کے امام شمس الدین ذہبی نو سیر اعلام النبلاء وچ لکھنا پیا وقیل کان یمیل الی الاعتزال، کہ یہ مائل الاعتزال تھا۔ وفی توالیفہ، امام ذہبی فرماتے ہیں وفی توالیفہ ما یدل علی ذلک فی رؤیت اللہ وغیرہا۔ امام شمس الدین آپ فرماتے ہیں بعض حضرات محققین نے کہا کہ یہ شخص معتزلی تھا، اعتزال کی طرف مائل تھا، اور فرمایا اس کی کتابوں میں بعض ایسی باتیں ہیں
جو رویت وغیرہ کا مسئلہ ہے اس کو دلالت کرتی ہیں کہ یہ معتزلی ہے، یہ معتزلی ہے۔ اور اس کے اعتزال پر ایک بری دلیل دیتا ہوں، دوں یہ حضرت اس نے کیا ظلم کیا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ والی جو آیت ہے نا، یہ کہتا ہے لا يَدْخُلْ فِيهِمْ معاویہ، یہ دیکھو یہ کہتا ہے خلیفہ بنانے والی آیت کا مصداق حضرت معاویہ نہیں ہے، جبکہ امام اہل سنت فرماتے ہیں المعتمد المنتقد کے اندر مولانا آپ فرماتے ہیں جو حضرت معاویہ کو حضرت حسن کی صلح کے بعد خلیفہ نہ مانے وہ حدیث رسول کا منکر ہے، صحابہ کا منکر ہے، کیونکہ اجماع ہو گیا، اجماع۔ آج کئی کتے بھونک رہے ہیں سیاست معاویہ کا نعرہ لگانا حرام ہے، اور کتے یہ سیاست معاویہ کا سب سے پہلا نعرہ امام حسن نے لگایا۔ علم دے سکے نہ بٹھاواں تے پھر آکھی میں منجنی توڑی، راتاں جاگ جاگ کے گزاری ہیں۔ اور سنو میں انہاں دی کیڑی کیڑی گل دا تعاقب کراں جی، میرے پاس تو تعاقبات کیا ہیں، ہر تعاقب پہاڑ بن کر ٹوٹ پڑے ان پر جی۔ یہ کہتے ہیں یزید سب سے بڑا کافر ہے، اس کے ٹٹینے بھونکتے رہے ہیں، یزید سب سے بڑا کافر ہے، اس کے ساتھ کا کافر دنیا میں کبھی نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں کتے، جس کتاب کا تم نے حوالہ دیا ہے ابو بکر جساس کا، یہ لکھتا ہے کہ دنیا میں عرب کے اندر اور آل مروان کے اندر سب سے بڑا کافر ظالم فاجر عبد الملک بن مروان ہے، مروان کے بیٹے عبد الملک ہیں۔ میں پوچھتا ہوں ذرا بتا تو صحیح، جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہے وہ کہتا ہے یزید سے بھی بڑا کافر عبد الملک ہے، اور تو کہتا ہے یزید بڑا کافر ہے، دونوں کی ذرا بولی تو ایک کر لو۔ اب جن کو یہ ظالم عبد الملک کو کہہ رہا ہے بڑا کافر، میں دکھاؤں کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اس کے حوالے، اس کے باپ کے حوالے دیتے ہیں، مروان کے حوالے دیتے ہیں۔ وہ چھوڑ ہوا ہے کتاب الاصل دے، پہلے امام اعظم کا حوالہ دکھاتا ہوں پہلے بدھو۔ اور سنو عبد الملک بن مروان دیا حدیثاں نال نہ خبیثاں نوں پوچھو، عبد الملک بن مروان دی حدیثاں نال بخاری بھریے تے مسلم بھریے، جے وہ سب تو بڑا کافر سی تے بخاری دے کفر نال بھری، ہن کی بنے گا؟ لاہور اینو امام بنا لا بدھوا۔ اگوں پتہ کوئی نہیں سی تے لکھیا آکھدا کی نے، علامہ شامی انہاں دی بڑی تعریف کیتی، او بے وقوف جاہل، کسے بندے دی کسے فن دی حیثیت نال تعریف کرنا ہو رے، اہل سنت دے امام دی تعریف حیثیت نال تعریف کرنا ہو رے۔ او بدھو ابن تیمیہ نو کیڑے کیڑے لقباں نال علامہ شامی یاد کیتا، ابن تیمیہ نو آکھ میرا بزرگ مر گئی کی کرن گے؟ وہ لونڈے مراتب شاہ دے ماں مر گئی کی کرن گے؟ ہن دیکھو محمد قال اخبرنا مالك بن انس عن داود بن حسين عن ابي غطفان بن طريف المري عن مروان بن حكم عن عمر بن الخطاب
امام اعظم ابو حنیفہ دے منن والے بیٹھے کہ کسی اور مذہب دے جو ہے؟ کوئی حنفی ہو، کوئی حنفی ہو کہ اور ہو؟ بولو، اے تواڈے امام دی کتاب ہے، یہ تواڈے امام اعظم ابو حنیفہ دی کتاب ہے، میرے امام دا املا ہے۔ آپ مروان عبد الملک دے باپ مروان بن حکم ان کی حدیث پیش کر رہے ہیں عمر بن خطاب کے حوالے سے، اگر بیٹا بڑا کافر ہے تو باپ تو اس سے بڑا کافر ہوگا، تو امام اعظم کی فقہ کا کیا بنے گا؟ یہ کافروں کے حوالے دیتے رہے، فٹرے منہ ہو جی سوچ دے۔ میں ابو بکر جساس کا مقلد تو نہیں ہوں، میں تو امام اعظم کا ہوں۔ میں ابو بکر جساس کو 1000 مرتبہ غلط کہہ دوں تو مجھے کوئی وزن نہیں محسوس ہوگا، لیکن میں امام بخاری کی بخاری کو تو غلط نہیں کہہ سکتا۔ اس بیچارے سے پوچھو، یہ مبسوط سرخسی بھی جانتے ہو؟ یہ شمس الائمہ سرخسی ہمارے سنیوں کے فقیہ امام ہیں، فقہ حنفی کے ترجمان ہیں۔ پتر انہاں نو کتاباں خریدن دے ول وی کی، انہاں نو استنجے دے ول وی ایسے ہی سکھائے نے۔ یہ مبسوط سرخسی، اس کے اندر عبد الملک بن مروان کا حوالہ دوں؟ آپ حدیث نقل فرماتے ہیں عبد الملک بن مروان کی روایت، تو آپ فرماتے ہیں حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں، فإنه لا شبهة في صحة هذا الحديث لأن عبد الملك بن مروان كان من أهل الحديث، وعطاء بن أبي رباح إمام مطلق في الحديث، وجابر رضي الله عنه من كبار الصحابة رضوان، فلا طعن في إسناد هذا الحديث، اس حدیث کی سند کے اندر کوئی طعن نہیں۔ اور بےمان ابو بکر جساس کے مطابق تو یہ کافر اعظم آیا ہوا ہے، سند میں اکفر آئے، ازلم آئے، ابشر آئے، اور سند صحیح ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ کتے ہمیں بتاتے ہو لونڈے خبیث، خبردار آج کے بعد تم کسی امام کا نام لینے کا حق نہیں رکھتے، اگر اماموں کے حقدار ہیں تو ہم ہیں۔ او بولو مرو، یہ فتح القدیر ہے، ہدایہ پڑھتے پڑھاتے ہو بے شرمو۔ میں نے مولانا نذیر سے کہا، میں نے کہا یہ کتابیں نکالو فقہ کی، ان کے اندر عبد الملک بن مروان کا نام ہوگا بہت بڑا۔ انہوں نے نکالا تو نکل آیا، میں نے اپنے اندازے سے کہا تھا یہ دیکھو یہ دیکھو مولانا، واخرج عن انس بن مالک انه كان مع عبد الملك بن مروان بالشام شهرين يصلي ركعتين، یہ صحابی رسول انس بن مالک صحابی عبد الملک بن مروان کے ساتھ تھے، ملک شام میں 2 مہینے رہے، اور عبد الملک بن مروان کے پیچھے حضرت انس بن مالک صحابی 2 رکعتیں نماز پڑھتے رہے، مسافری والی ملک شام کے اندر۔ اگر بڑا کافر تھے عبد الملک بن مروان تو پھر انس بن مالک نماز کافر کے پیچھے پڑھتا ہے۔ واہ خوانت ہے جی بکواس کرنے پر۔ یہ فتح القدیر ہے، اور انہوں نے آخ ٹر کرو۔